أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر ہم رکھ لیں تو اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے. تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ عزیز مصر کا خطاب مصر کے ہی بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، نیز یہ لفظ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں سرکار، عالی جناب، عالی مرتبہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تب یقیناً ہم ظالم ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی دوسرے آدمی کو چور کی جگہ پکڑ کر رکھ لوں تو یہ ظلم ہوگا. تفسیر صافی میں لکھا ہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے ہمیں صرف بنیامین کے روکنے کی اجازت دی ہے تو اس کے بجائے کسی اور کو روکنا ظلم ہوگا. تفسیر جلالین میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے بارے میں، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ جس نے ہماری چیز چرائی، اس لیے کہ اگر یوں فرماتے تو غلط اور جھوٹ ہوتا. اسی کو اسلام میں توعیہ کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا یا امر واقعہ کو چھپانا، کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی ظلم کو دفع کرنے کی کوئی اور صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت حیلہ کیا جائے، یا اس بات کے دو مطلب نکل سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک پرہیزگار آدمی صحیح جھوٹ بولنے کے بجائے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے حقیقت کو چھپا کر اور بدل کر ظالم کو دفع کیا جا سکے. ایسا کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطے کہ محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ مقصد کسی بڑی برائی کو دور کرنا ہو. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے. جو سعدی مشہور شاعر تھے انہوں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ دروغ مصلحت آمیز بزرگاستی فتنہ انگیز، یعنی ایسا جھوٹ جو مصلحت یا بھلائی کے لیے بولا جائے ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنے کا سبب ہو. حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو چور نہیں کہتے بلکہ یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کے ہاتھ سے ہمارا سامان ملا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑنا ظلم ہے. اسے توعیہ کہتے ہیں جو مصلحتاً امر واقع کو چھپانے اور صریح جھوٹ نہ بولنے سے عبارت ہے. مثلا غیر مستحق آپ سے پیسے مانگے تو آپ توعیہ کریں گے میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے شاید سمجھے گا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ آپ اپنے ہاتھ کا قصد کر رہے ہیں جو واقعاً اس وقت خالی ہے. ایسا کرنا ضرورت کے تحت درست ہے. جن برادران نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا آج وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، انا نراک من المحسنین. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حشام ابن سالم کہتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوست پر پیسے اور کھانے کی گٹھری لاد کر مدینے کے فقراء و مسکینوں کے گھر جا کر بغیر اپنے کو پہچنوائے انہیں وہ مال دیتے تھے. لیکن امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ جو شخص ہر روز ان کی مدد کرتا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.